حدیث کے اندر آتا ہے نام رسول اللہ علی حسیر، اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ کس پر؟ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے نبی لیٹ کر کے فارغ ہوئے اٹھے، صحابہ کی نگاہ پڑتی ہے پیارے حبیب کے پیٹھ پر اس چٹائی کے نشانات موجود ہیں جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی، آئے امام کائنات، لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ بِطَاعَ، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے ہم ایک بستر کا انتظام فرما دیں، آپ کے لیے ایک بستر لا دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ، مالی وللدنیا انا کراکب استظل تحت الشجرہ راح ثم ترکها، آئے میرے صحابہ اس دنیا میں میرے لیے کیا ہے؟ میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، ایک پیڑ نظر آیا، ایک درخت نظر آیا، اس کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہوں، پھر جب آنکھ کھلتی ہے راح، وہاں سے چلا جاتا ہوں، ثم ترکها، اور اس پیڑ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے دنیا میں ایسے جیا، اللہ کے نبی نے دنیا میں ایسے جیا، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، آئے لوگوں دنیا میں ایسے رہو جیسے تم انجان ہو، کچھ جانتے ہی نہیں ہو، او عابر سبیل، یا تم مسافر ہو تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کہتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، آئے لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ حضرت علی کہا کرتے تھے قلت الزاد، سامان بڑا تھوڑا ہے، وبعد السفر، سفر بڑا لمبا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیے، یہ دنیا کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی ایک راستے سے گزر رہے ہیں، صحابہ بھی امام کائنات کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کا نام آئے تو کیا کہیے؟ کیا کہیے؟ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ بھی ساتھ میں، ایک بکری کا مرا ہوا بچہ اللہ کے نبی کو نظر آیا جو سڑا ہوا ہے، جس کے اندر سے بدبو پھوٹ رہی ہے۔ بکری جانتے ہیں آپ لوگ؟ بکری کو بنگلہ میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جو بھی کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ بکری بوکری جو بھی کہنا ہے کہہ دو۔ ایک بکری کا بچہ اللہ کے رسول کو نظر آیا، نبی اکرم نے صحابہ کو روک لیا، سارے صحابہ اس بکری کے بچے کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے میرے صحابہ، کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے ایک درہم میں خریدے گا، 1 روپے میں خریدے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے، اس کے اندر سے بدبو پھوٹ رہی ہے، اے اللہ کے حبیب یہ مرا ہوا ہے، 1 درہم تو دور کی بات ہے، اگر آپ اسے فری میں دیں گے تب بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 1 درہم تو دور کی بات ہے، آئے اللہ کے نبی اگر آپ فری میں دیں گے تب بھی ہم اسے نہیں لیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بھائیوں، نبی کے الفاظ کو کان کھول کر کے سن لو، آئے اپنی تجارت کے لیے نماز چھوڑنے والوں، آئے اپنے دنیا کے لیے دین چھوڑنے والوں، نبی کے الفاظ کو سنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ، یہ جو بکری کا بچہ ہے جو مرا ہوا ہے، جس کے اندر سے بدبو پھوٹ رہی ہے، تم جسے اتنا حقیر سمجھ رہے ہو، اگر میں تمہیں فری میں دوں تو تم فری میں نہیں لو گے۔ آئے میرے صحابہ، لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ، یہ جو دنیا ہے یہ اللہ کی نظر میں اس بکری کے بچے سے بھی زیادہ کہیں گزری ہے، اس بکری کے بچے سے بھی زیادہ بیکار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی نظر میں بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ بے حیثیت، بے اوقات یہ دنیا ہے میرے بھائی۔ اور ہم نے اور آپ کو اس دنیا کیا ہے؟
چند دن کی زندگی ہے میرے بھائی. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے. عربی کا شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ. قبر موت ایک ایسا جام ہے ہر نفس کو پینا ہے، اور قبر ایسا دروازہ ایسا گیٹ ہے ہر نفس کو اس کے اندر داخل ہونا ہے. تو میرے بھائیوں یہ دنیا کیا ہے؟ حضرت عمر اللہ کے نبی سے ملنے آئے، اللہ کے نبی اپنے گھر کی چھت پر ہے. حضرت عمر کی آنکھیں جب نبی اکرم پہ پڑتی ہے، نبی کا حال دیکھا، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا آئے اللہ کے نبی یہ آپ نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ آئے اللہ کے نبی آپ دیکھیے قیصر و کسریٰ کتنے عمدہ عمدہ محلوں میں رہتے ہیں. آئے اللہ کے نبی آپ نے اپنی کیا حالت بنائی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے عمر آئے عمر آئے عمر، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا دے دے اور ہمیں آخرت دے دے، تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ نبی نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی میرے بھائیوں، اسی تربیت کا اثر تھا. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ میری نیکی اور گناہوں کو برابر کر دے، کہیں ایسا نہ ہو میرے گناہ زیادہ ہو نیکیاں کم ہو میں جہنم میں چلا جاؤں. اللہ میرے نیکی اور گناہوں کو برابر کر دے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی. صحابہ نے دنیا سے اپنے دل کو نہیں لگایا، اللہ نے مال سے نوازا، دولت سے نوازا، لیکن صحابہ نے آخرت کو فراموش نہیں کیا. صحابہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت نہیں تھی، صحابہ کی نظر میں اگر کسی چیز کی حیثیت تھی تو وہ میرے بھائیوں وہ آخرت تھی، وہ دین تھا. اور صحابہ اکرام نے ہمیشہ دین کو ترجیح دی، دنیا کو لات مار دی. میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو دنیا سے بڑی محبت ہے، یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں. ہم پریشان کیوں ہیں؟ اس کی دوسری وجہ وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج دنیا کے شکار ہے، یہ تیسری وجہ ہے. تو ہم اور آپ پریشان کیوں ہیں، مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ یہ میں نے آپ کے سامنے 3-4 باتیں رکھی ہیں. اب موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ سننا چاہیں گے آپ لوگ؟ جی. ابھی بور تو نہیں ہوئے آپ؟ ابھی بور تو نہیں ہوئے، تھک تو نہیں گئے؟ سنیں گے ابھی؟ کہیے انشاءاللہ. تو موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے، ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے سب سے پہلا کام وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہمیں اور آپ کو اسلام کی طرف آنا ہے. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم دنیا کے اندر سب سے ذلیل قوم تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت سے نوازا ہے. جو بھی شخص اسلام کے علاوہ کہیں اور سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا، خار کر دے گا. میرے بھائیوں اگر عزت چاہتے ہو اسلام کی طرف آ جاؤ. کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو اسلام سب سے پسندیدہ مذہب ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے. اسلام کے اندر آ جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ. میرے بھائیوں یہ اسلام نہیں ہے تؤمنون ببعض وتکفرون ببعض. جو مزہ آیا، جس میں آسانی دکھی اس کو مان لیا اور جس میں مشکل دکھی اس کو چھوڑ دیا. یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. یہ کون سا اسلام ہے کہ ہم اور آپ جنم دن منائے، برتھ ڈے منائے، سالگرہ منائے، جنم دن میں کیک کاٹے؟ مجھے بتا یہ کون سا اسلام ہے؟
میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں مجھے بتاؤ کیا میرے نبی نے یہ کیا ہے؟ کیا صحابہ سے ثابت ہے؟ کیا سلف صالحین سے ثابت ہے؟ کس سے ثابت ہے؟ اگر یہ کوئی نیک کام ہوتا، اگر یہ کوئی خیر کا کام ہوتا تو صحابہ بھی کرتے، ان کے بعد تابعین اسلاف بھی کرتے۔ مجھے بتاؤ یہ کون سا اچھا کام ہے؟ برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، کیک کاٹا جا رہا ہے، کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ چلو کیک کاٹ لو، کاٹ کر کے کھا لو، تھوڑی تسلی مل جائے، کیک کو پھینکا جاتا ہے۔ کبھی دیکھیے آپ لوگوں نے ویڈیو؟ میں نے دیکھی ہے، وہ کیک کاٹا اور کیک کاٹنے کے بعد وہ صاحب کھا نہیں رہے، ارے بھائی رزق کھا لو تسلی ہو جائے، وہ ایک کے منہ پہ مار رہا ہے، اس کے منہ پہ لگا رہا ہے، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ پھر یہ صحیح ہے؟ پھر اگر یہی کھانے کا سسٹم ہے تو پھر آؤ لو نلی مارو، چانپ مارو، بوٹی مارو، کھلاؤ سب کو ایسے۔ کتنا اچھا ہے، کتنا بہتر لوگ ہے نا؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی کہ کاٹ کے کھا لو؟ وہ صاحب کھاتے نہیں۔